اچھا ناصر، یہ بتائیں کہ اسٹریس مینیج کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اسٹریس مینجمنٹ ہوتی کیا اور یہ ہوتی کیوں آتی ہے بیسکلی. جو اسٹریس مینجمنٹ ہے بیسکلی اٹس اے فارم آف لائک ملٹیپل آف تھیوریز. یہ آپ کے اسٹریس ریڈیوز ہوتا ہے جس سے آپ انزائٹی، اسٹریس، ٹینشن، ایموشنس یہ ساری اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں. بٹ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے دیر از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ وہ ہے ایکسرسائز. اینڈ دس تھنگ کہ آپ اس چیز کو اپنی باڈی میں انوالو کرتے ہیں اور یہ ریگولر روٹین میں اس کو پٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اس سے آپ کی باڈی اپنا جو اسٹریس ریلیز کرتی ہے وہ آپ کنٹرول آپ کر سکتے ہیں. اور اسٹریس مینجمنٹ، یہ اسٹریس باڈی میں ایسے انوالو ہوتی ہے بیسکلی آپ کی باڈی سگنل پاس کرتی ہے آپ کے برین کو، برین سے سگنل پاس ہوتے ہیں آپ کی کڈنیز کو. اچھا، کڈنی سے آپ کا ایک ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جسے اسٹریس ہارمونس کہتے ہیں اور میڈیکل فیلڈ میں ہم اسے کہتے ہیں کورٹیسول ہارمونس. تو کورٹیسول ہارمونس جب ریلیز ہوتا ہے تو وہ آپ کے بلڈ سیلز میں مکس ہوتا ہے اور بہت فاسٹلی آپ کے بلڈ پریشر، ہارٹ بیٹ آپ کا لو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو اس طرح کے ایشو فیس ہوتے ہیں. اکثر لوگ لیزی ہوتے ہیں اپنے ریگولر روٹین میں اور آپ کی باڈی اس ٹائم پہ ریڈ زون میں چلی جاتی ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی. آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے نہیں ہوتا اور آپ جو نہیں کرنا چاہتے وہ ہو رہا ہوتا ہے. آج کل کے حالات میں اسٹریسز کی کیا وجہ ہے اور اسٹریس کس طرح سے جو ہے وہ اس کی کیا کائنڈ ہے؟ آج کل کے حالات تو آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، آپ سب نیوز دیکھ رہے ہیں. تو ہماری جو پاکستان میں آج کل جو ہو رہا ہے، آئی تھنک آج کل ینگ جنریشن سے لے کر اب جو بڑے ایک ایجڈ لوگ ہیں وہ سب اس اسٹریس میں انوالو ہیں. پہلے تو ہم پتہ نہیں ہوتا تھا کہ پالیٹکس ہوتی کیا ہے ینگ جنریشن میں. ناؤ وی نو ایوری تھنگ اباؤٹ پالیٹکس. اب تو پالیٹکس کا پتہ ہے اور پالیٹکس کا، سافٹ ویئر کا پتہ ہے، سب کچھ اپڈیٹ ہو جاتا ہے. آل وی نو دیز تھنگس. بٹ اسٹل اسٹریس ان چیزوں سے بہت ایزیلی آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے. لائک یہ چیزیں تو مینیج کیسے کریں اس اسٹریس کو؟ اب آپ نے کوئی خطاب سن لیا، کوئی کانفرنس سن لی، اب آپ اسٹریس آؤٹ ہو گئے، تو کیسے مینیج کریں؟ یہ اس چیز کو نا کتاب سنے سے پش اپ کرنے لگ نہیں، کتاب سنے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ایگزیکٹ تھنگ وچ عمران خان سیز. آئی ایم ویری انسپائرڈ بائی ہم، لائک ویری گڈ لائک پولیٹیشین. اور نہیں جاتے اس بارے میں. پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اپنی باڈی کو بالکل ریلیکس رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے 5 ٹائم انہیل اینڈ ایکسہیل کرنا ہے. بریتھنگ پروسیس از اے ویری امپورٹنٹ فار یور ریلیزنگ. آپ کی جو اسٹریس ہوتی ہے اس کو ریلیز کرنا. 5 ٹائمس از اے یوگا ٹائپ. آپ اپنے، اور یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جسٹ آپ نے جم ہی جانا ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنے ریگولر روٹین میں گھر میں بھی کوئی بھی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں، باڈی ویٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. جسٹ اگر آپ یہ فون اٹھاتے بھی ہیں تو آپ کی انرجی یوز ہوتی ہے. بیسکلی جب اسٹریس ریلیز ہوتا ہے تو آپ کی باڈی بہت زیادہ مقدار میں انرجی پروڈیوس کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس انرجی کو ہم صحیح طریقے سے یوز نہیں کر پاتے ہیں اور غلط چیزوں میں یوز ہوتی ہے. فار ایگزامپل مینٹل ہیلتھ کو ہم اسٹریس میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو آپ جا کے کوئی ورک آؤٹ کریں، ٹھیک ہے، ایکسرسائز کریں، گھر میں ایکسرسائز کریں. بٹ جم میں اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں، جم از لائک آپ کو وہاں پہ ایک اچھا سا انوائرمنٹ مل جاتا ہے. آپ کو وہاں پہ ایک لائک انوائرمنٹ سے ہی آپ کی باڈی بہت زیادہ بالکل چینج ہو جاتا ہے نا، ماحول چینج ہو جاتا ہے، آپ گھر سے نکل جاتے ہیں. اچھا ناصر، یہ بھی بتاؤ کہ جو فار ایگزامپل لوگ ابھی جم نہیں جا سکتے ہیں، سب سے پہلے تو ریکمینڈ کریں گے جم میں ہی جائیں. لیکن جو گھر پہ بیٹھے ہیں، فار ایگزامپل جو ہاؤس وائفز ہیں یا جو خواتین ہیں جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کون سی ایکسرسائزز کر سکتی ہیں، ایزی ایکسرسائزز؟ ایون بچے بھی، کیونکہ بچے بھی جم نہیں جاتے. ایگزیکٹلی آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آپ نے پتہ ہے کیا، جسٹ باڈی موومنٹس کرنی. اٹس اے ویری ایزی ورک آؤٹس. آپ نے جو بیسک ورک آؤٹس ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو اسٹارٹنگ میں پلینکس میں انگیج کریں، ٹھیک ہے. آپ پش اپس کو تھوڑا سا امپروو کریں. آئی نو کہ آپ سے اسٹارٹنگ میں نہیں ہوگا، یو ہیو نو اسٹرینتھ، بٹ کوشش کریں. آپ نی پش اپس کر سکتے ہیں. پھر آپ نے لیگ لائک ہائی نیز کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جمپنگ جیک کرنے. پھر آپ نے پلانک پوزیشن میں ہولڈ کر کے اپنی باڈی پہ اسٹریس پروڈیوس کرتے ہیں، جس سے، اور بیسکلی ون ان دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اسٹریس آپ جو کورٹیسول بیسکلی ہوتا ہے جو ہارمونز ہے، یہ ایک تو اس ٹائم پہ بھی نکلتا ہے، ریلیز ہوتا ہے. اور سیکنڈ، یہ جب آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس ٹائم پہ بھی ریلیز ہوتا ہے. یہ جب اس ٹائم پہ ریلیز ہوتا ہے، یہ آپ کی مسل کو بریک ڈاؤن کرنے میں فرام لارج اماؤنٹ ٹو اسمال اماؤنٹ
ब्रेक डाउन करता है। राइट। तो फिर आपके जो ये इज अ कैटाबॉलिक, और दूसरा जो साइड पे होता है मेटाबॉलिक, जो आपके टेस्टोस्टेरोन से कन्वर्ट होके आपकी मसल को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। सो हमें ये चीज़ें दोनों समझनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड, आप रेगुलर रूटीन पे अपने जो वर्कआउट्स हैं जो मैंने लाइक करने होते हैं वो अपने जस्ट बॉडी वेट एक्सरसाइज, ठीक है, इन्वॉल्व करें।